اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، رائے ہدایت کا پہلا پروگرام لے کے آپ کا میزبان ارشد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم یوم القدس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ ناظرین کرام، یوم القدس ایک ایسا دن ہے جس میں دنیا کے باشعور انسان ظالموں کے خلاف نفرت اور مظلومین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسن باقری صاحب موجود ہیں۔ ہم اس موضوع میں کے حوالے سے شیخ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قدس کے حوالے سے یوم القدس کا فلسفہ کیا ہے؟ یوم القدس کو ہم کیوں مناتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا۔ سامعین، آپ خصوصاً آپ کا جو اس وقت ماشاءاللہ ایک بہترین پیغام پہنچانے کے لیے مجھے بنے ہوئے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہ موقع دیا۔ تو آپ کا سوال ہے کہ یوم القدس کا فلسفہ کیا ہے، اور دوسرا یوم القدس کا فلسفہ کیا ہے اور یوم القدس کیوں مناتے ہیں؟ ظاہراً اسی سوال میں اس کا فلسفہ آ جائے گا۔ البتہ یوم القدس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، جہاں تک بندے کا مطالعہ ہے، کہ تمام مسلمانان جہان کو جو اسرائیل استکبار جہانی اور صہیونسٹ کے ظلم کے چکی میں فلسطین کے مسلمان پسے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا قبلہ اول پر جابرانہ ان کا قبضہ ہے۔ اصل فلسفہ یہ ہے کہ پورے ملت اسلام اور جہان اسلام میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ کتنی ہماری کمزوری ہے کہ ایک مٹھی بھر کے صہیونسٹ تمام مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اور ہر روز مسلمانوں کے خون کے ہولی کھیلے جا رہے ہیں۔ اس یوم قدس کے فلسفہ یہ ہے تاکہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے، تاکہ سب مسلمان آگاہ ہو جائیں اور بیدار ہو جائیں، تاکہ قدس کے آزادی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہاں یہ سوال پیش آ جاتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بیان کیا کہ یہ جو یوم القدس ہے یہ فلسطین سے متعلق ہے، بہت سارے ہمارے ناظرین یا بہت سارے لوگ یہی سوال اٹھاتے ہیں، کیا یوم القدس فقط فلسطین سے مربوط ہے کہ جو فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا یوم القدس کے اوپر جس طرح سے ان ظالموں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیا یوم القدس فقط فلسطین سے مربوط ہے، یا اس کو ہم اور مثلاً دیگر جگہوں تک اس کو وسعت دے سکتے ہیں؟ البتہ اس میں وسعت ہے انشاءاللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یا ایک دو حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کا دامن بہت وسیع ہے۔ اور یوم القدس جو اس نام سے آغا امام نے، یہ آغا امام کی ارمان تھی، آپ کی تمنا تھی، آپ کے ابتدائی تحریر میں بھی آپ کو یہ فکر تھا فلسطین اور قدس کے آزادی کا، اور اس لیے آپ نے قدس کے نام سے رکھا۔ یہ خود قدس جو ہے
یہ مرکز ہے، محور ہے تمام جہان مسلمانوں کی وحدت کا۔ ضمن میں یہ سوال آپ نے جب ذکر کیا امام راحل کا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ضمن یہاں یہ بھی سوال جو ہے نا پیش آ جاتا ہے کہ خود اس قدس کو، یوم القدس کو، جیسے کہ اس کے مؤسس یا اس کا جو اعلان کیا ہے مرحوم امام رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خود امام کا کتنا کردار ہے اس یوم القدس کو زندہ رکھنے میں؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا سوال جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلے جو میں نے فلسفہ رکھ کیا، اس کے بعد کیوں قدس کے نام سے امام نے شروع کیا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ قدس ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، لیکن تمام جہان اسلام، تمام مسلمانان جہان کے لیے ایک مرکز، ایک محور، باقی چیزیں نہیں ہو سکتی تھی۔ فقط قدس ایک ایسا مرکز ہے، ایک ایسا محور ہے جو تمام مسلمان جہان کے لیے وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ قدس جو ہے وہ تمام مسلمان جہان کی وحدت کا مرکز اور محور ہے۔ اس لیے امام خمینی نے اس ظلم اور بربریت سے نجات دلانے اور قدس کی آزادی کے لیے اس قدس سے شروع کیا۔ اور یہ آپ کا سوال کیا یہ مختص ہے فلسطین کے ساتھ یا اس کا دامن وسیع ہے، تو عرض کروں گا یہ مختص نہیں ہے فلسطین کے ساتھ۔ جہاں بھی ظلم اور بربریت ہو، جہاں بھی مسلمانوں کا حق کچل دیا جائے، اور جہاں بھی مسلمانوں کے خون کے ہولی کھیلا جائے، وہاں یہ مصداق صادق آ جاتی ہے، وہاں بھی مسلمانوں کو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یوم القدس جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو جائے، جس کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے۔ جس طرح سے علامہ شہید عارف حسین الحسنی نے فرمایا تھا کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ چاہے شیعہ ہی کیوں نہ ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیشہ ظالم کی مخالفت کی ہے، ظلم کی مخالفت کی ہے، کسی مذہب کی مخالفت نہیں کی۔ ابھی یہودی، ہم مطلق یہودیوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان صہیونسٹ کے مخالف ہیں جو مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہیں۔ اور واقعاً ایک افسوس ہے، ایک چیلنج ہے مسلمانوں کو، اتنے مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے قبلہ اول پر وہ قابض ہوئے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر لوں کتنی ظلم کی بات ہے، یہ امام کی ذات تھی، اس سے پہلے سب خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، امام کی ذات تھی، آپ آ کے بیدار کیا مسلمانوں کو۔ اور سب سے پہلے امام کی وہ شخصیت تھی جو امریکہ کو بڑا شیطان سے آپ نے نوازا، اس سے پہلے کسی کی یہ جرأت نہیں تھی۔ اور امام کا یہ فرمان ہے کہ یوم القدس کی وجہ سے تمام مسلمانان جہان کو بیدار کرے اور ان کی غیرت کو ابارے۔ اور کتنے دکھ سے امام نے یہ فرمایا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے، اسرائیل اتنے تعداد میں کم ہیں کہ اگر تمام سارے دنیا کے مسلمان ایک مٹی اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ مٹی کے ڈھیر میں چھپ جائے گا۔ اگر تمام مسلمانان جہان ایک گلاس یا مٹھی پانی اس کے اوپر ڈال دیں تو وہ غرق ہو کر سیلاب کی طرح اس کو بہا کے لے جائے گا۔ اتنا چھوٹا ملک جو ہے وہ تمام مسلمانان جہان کے قبلہ اول کے قابض ہے، اور مسلمان جو ہے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت زبردست بیان کیا کہ قدس کا فلسفہ کیا ہے، پھر اس میں جو ہے امام خمینی کا کیا کردار ہے اس قدس کو زندہ رکھنے میں۔ تو سوال ایک یہ اچھا عرض یہ میں تھوڑا سا بات، امام خمینی کا جو کردار ہے آپ مطالعہ کریں کہ آپ کی تحریک شہنشاہیت کے خلاف آپ نے اسلامی تحریک چلا رہے تھے، اس وقت سے آپ کو یہ فکر تھا، اس وقت سے آپ کو یہ دغدغہ تھا کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح ان پر یہ ظلم ختم ہو اور کس طرح جو ہے اس آزاد ہو۔ لیکن انقلاب کے کامیاب ہوتے ہوئے فوراً بعد امام نے عملی طور پر اس چیز کے لیے قدم اٹھایا۔ زبردست۔ تو ایک آخری سوال جو آپ سے پوچھنا ہے، مختصر آپ نے جواب دینا ہے، یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ قدس کا امام نے جو کردار ادا کیا۔ اب آج کے دور میں
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کا قدس کو زندہ رکھنے کے حوالے سے کیا کردار ہے، مختصر ہمیں بیان کریں۔ البتہ امام کے جو کردار ہے، امام کی زحمتیں ہیں جو میں نے مطالعہ کر کے آیا ہے، وہ تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کیا۔ یہ مختصر ہمیں 2 منٹ میں رہبر معظم کا جو ہے۔ اگر رہبر ہے، البتہ امام کی جو کوششیں تھی بہت بڑی بات ہے۔ امام کا یہ نعرہ آپ مطالعہ کریں، یہ زبانی نعرہ نہیں تھا، بلکہ آپ میدان عمل میں اتر کر یہ دکھایا۔ سب سے پہلے آپ نے فلسطین کے مجاہدین کے لیے زکوٰۃ کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کے لیے لبنان اور حزب اللہ کی مادی اور روحانی اپنی مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے، کیونکہ پہلے آپ کے دل میں داغ رہا تھا، انقلاب کے فوراً بعد 1979 عیسوی اور 1399 ہجری قمری کو 13 رمضان کو آپ نے پورے دنیا کو یہ پیغام بھیجا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو بطور یوم قدس منایا جائے گا، اور اس میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دی کہ کب تک ہم اسرائیل کے ظلم اور بربریت کو برداشت کرتے رہیں گے، اور سب ایک سیسہ پلائے ہوئے دیوار کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور اس خبیث اور جنایت کار کے خلاف احتجاج جو ہے وہ بلند کرے۔ اب آپ کا یہ سوال کہ اگر رہبر نے، مقام معظم رہبری نے اس چیز کو کیسے زندہ رکھا، البتہ اس میں بھی تفصیلی ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں یوں مختصر عرض کروں۔ آپ دیکھیں، آغائے مقام معظم رہبری سید علی خامنہئی، خداوند عالم ان کو طول عمر عطا فرمائے، عمر نو عطا فرمائے، انہوں نے من و عن، منہ ممو، جو کردار آغا امام نے قدس اور فلسطین کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی مظلومیت کو دنیا کی نگاہوں میں لانے کے لیے جو اقدام کیا تھا، منہ بمنہ اسی طور اور طریقے کو جاری و ساری رکھا۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ نے شیخ صاحب کی جو ہے کلمات سے استفادہ کیا ہوگا۔ اس کا خلاصہ ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یوم القدس جو ہے فقط فلسطین کے ساتھ مربوط نہیں ہے، جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ظلم و جبر ہوگا، وہاں پہ باشعور انسان جو ہے اس ظالم کے خلاف جو ہے نا اپنی نفرت کا اظہار کریں گے، اور اس یوم پر ایک چیز میں آپ کو عرض کروں گا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔